کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم اس واسطے سیکھے کہ اس کے ذریعے علماء کی برابری کرے، کم علم اور بیوقوفوں سے بحث و تکرار کرے، یا اس علم کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2654۔ ایک انصاری شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ وہ آپ کی حدیثیں سنتا اور یہ حدیثیں اسے بہت پسند آتی تھیں، لیکن وہ انہیں یاد نہیں رکھ پاتا تھا۔ تو اس نے اپنے یاد نہ رکھ پانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں اور وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، مگر میں انہیں یاد نہیں رکھ پاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے داہنے ہاتھ کا سہارا لو۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے لکھ لینے کا اشارہ فرمایا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2666۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور دوران خطبہ آپ نے کوئی قصہ یعنی کوئی واقعہ بیان کیا تو ابو شاہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے لکھوا دیجئے، یعنی کسی سے لکھا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ حدیث میں پورا واقعہ مذکور ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2667۔ ہم نے ابتدا اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم یعنی حدیث لکھ لینے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لکھنے کی اجازت نہ دی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2665۔